بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البناء المنہجی پروگرام شیخ احمد السید کے پروگرام المقاصد الصور اور تدبرات کی دوسری سیریز۔ آج کی اس مجلس کے اندر ہم سورۃ المزمل کے بارے میں اور اس کے بنیادی اہم مقاصد اور چند ایک نکات ڈسکس کریں گے۔ جب ہم سورۃ المزمل پر ایک اجمالی سی نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے سامنے سورۃ المزمل کے تین اہم فیز نظر آتے ہیں۔ پہلا وہ فیز ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوتی ذمہ داری کی تیاری اور میدان عمل میں اترنے سے پہلے خود کو جو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو جو پالش کرنا اور چارج کرنا ہے، اس کی بارے میں بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ دوسرے فیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سابقہ انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک دعوتی ماڈل پیش کیا گیا ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دعوتی عمل کے اندر مشکلات پیش آئیں اور وہ ان مشکلات سے کیسے نبردآزما ہوئے۔ تیسرے فیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم اور جو اوامر ابتدا میں دیے گئے تھے، وقت گزرنے کے ساتھ اس کے اندر جو رخصت اور تخفیف تھی اس کے بارے میں بتایا گیا۔ جب ہم سورۃ المزمل کے پہلے فیز کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں چند ایک چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نظر آتی ہیں۔ یعنی جب ہم سورۃ المزمل پڑھتے ہیں، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے قصے میں قیام کریں، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا 1/3، او زد علیہ، یا اس سے بھی بڑھ کر، ورتل القرآن ترتیلا، قیام اللیل کیوں کرنا ہے؟ تاکہ قرآن کی ترتیل کریں۔ یہ ساری کی ساری تیاری کہ قیام اللیل کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، عبادات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورۃ المزمل پڑھتے ہوئے سارے کے سارے نقشے ایک انسان، ایک بندہ مومن کے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم مقصد کے لیے کیسے تیار کیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ایک ثقیل اور بھاری بات، بھاری حکم آپ پر نازل کرنے والے ہیں، لہٰذا اس کی تیاری کریں۔ قرآن کریم ایک انسان اور مومن اور اس کے ارد گرد موجود چیزوں کے درمیان ایک بڑا اچھا تعلق استوار کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، رات کا اور بندہ مومن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم سرما یعنی سردیوں اور بندہ مومن کے تعلق کو بیان کیا، کہا کہ سردی جو ہے یہ مومن کی بہار ہے، وہ اس کے دن میں روزے رکھتا ہے اور اس کی راتوں میں قیام کرتا ہے، اس لیے کہ دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات لمبی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی صورت کے اندر بھی یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ رات اور بندہ مومن کا خصوصی تعلق ہے۔ یعنی رات میں سکون ہے، سکینت ہے، خشیت غالب ہے، سکون ہر طرف چھایا ہوا ہے، ہر چیز خاموش ہے۔ لہٰذا اس موقع پر قرآن کریم کی ترتیل، قرآن کریم کی تلاوت، قیام اللیل، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، یہ قرآن رات کے اس پہر آپ کا تلاوت کرنا، یہ آپ کی دل جمی کے لیے، آپ کے حضور قلب کے لیے بہت مناسب ہے۔ وہ اقوام قیلا، اور بات کو بڑا درست کر دینے والا ہے۔ اسی لیے رات کا اور بندہ مومن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب یہ راز ایک بندہ مومن جس قدر زیادہ اس کی عبادت کا شغف بڑھے گا، رات کے ساتھ اس کا تعلق بڑھے گا، وہ اس راز کو دریافت کرے گا۔ اور ایک ملحد، ایک خدا بیزار انسان اس راز کو کیسے جان سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس لذت اور اس چاشنی سے وہ آشنا ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز اس صورت کے اندر جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ رات کے اس تعلق کو اللہ رب العزت نے ایک دوسری صورت کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ مثلا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان کے اندر ستون بنائے۔ اور پھر فرمایا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ یعنی رات اور دن گویا ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے لیذکر، تاکہ نصیحت حاصل کریں، لمن اراد، جو چاہتا ہے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں وہ اس رات اور دن سے بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو بندہ مومن، داعی اور مصلح رات بھر قیام اللیل، عبادت، قرآن کی ترتیل، یہ اس کا وہ زاد راہ ہے جو دعوت کے راستے میں آنے والی مشقت اور دعوت کی اس عظیم ذمہ داری کے لیے اس کو اس قابل بناتی ہے اور اس کے لیے اس کو تیار کرتی ہے کہ اس کے راستے میں آنے والی ہر مشکل، ہر اذیت، ہر تکلیف
وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، وہ اس سے ایک اچھی طرح کنارہ کش ہو جاتا ہے اور گزر جاتا ہے جیسے کہ معزز اور اچھے لوگ گزرتے ہیں۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل کا حکم دیا، یعنی رات کے اس پہر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ ترتیل سے مراد مصری سر میں پڑھنا نہیں ہے، ترتیل سے مراد آہستہ آہستہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں قیام اللیل میں عبادات میں ایسے ہی تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے حضرت حفصہ غالباً ام المومنین یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر کے آخری عمر میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک جایا کرتے تھے، جسم اور بدن کمزور ہو چکا تھا، تو اللہ کے نبی لمبی لمبی تلاوت کیا کرتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے۔ جب 50 آیات بچ جاتی، اب 50 آیات حضرت حفصہ یا حضرت عائشہ گویا اس کو تھوڑی سی آیات بتا رہی ہیں، یعنی 50 آیات بچ جاتی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے، یعنی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل میں جو نماز یا رکعتوں کی طوالت کتنی دراز ہوگی، اس لیے کہ ان کی کم از کم جو تھی وہ 50 آیات تھیں۔ آج ہم 50 آیات تو فجر کی نماز میں نہیں پڑھتے، باوجود یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز بھی بہت لمبی پڑھا کرتے تھے۔ تو رات کو قرآن کریم کی تلاوت ترتیل کے ساتھ اس لیے کرنی ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس لیے کہ دل وہ زیادہ اچھے طریقے سے استحضار کر سکتا ہے، اور اللہ اور دل اور زبان ان دونوں کا تعلق آپس میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور قرآن دل پر اور ذہن پر اچھی طرح سے انداز ہوتا ہے، وہ اقوام قیلا، جس سے انسان اپنی بات کے اعتبار سے مزید بہتر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورت کے مقاصد میں سے سب سے اہم مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوتی ذمہ داری کے لیے تیار کرنا ہے، اور وہ عظیم ذمہ داری دعوت کی، اصلاح کی ذمہ داری، اس کی تیاری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ رات کے پچھلے پہر قرآن کی ترتیل کر رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور راتوں کو جاگ رہے ہیں۔ رات کا بیشتر حصہ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ومن اللیل فتہجد بہ، رات کا حصہ آپ تہجد میں گزاریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا تہجد کی نماز فرض تھی، خصوصی طور پر قم اللیل، اس آیات سے بعض مفسرین نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی ابتدائی حصے میں، بعد میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رخصت اور یہ تخفیف نازل ہوئی۔ اسی طرح جب ہم اس صورت میں غور کرتے ہیں تو یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ اس صورت کے اندر کو بہت زیادہ مقدمات اور تمہیدیں نہیں باندھی گئی۔ یا ایھا المزمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، قم اللیل الا قلیلا، اللہ رب العزت کا حکم آ گیا، قم اللیل، رات کے حصے میں قیام اللیل کریں، نصفہ، رات کا آدھی رات، ورتل القرآن ترتیلا، جو ہے قرآن کریم کی ترتیل کریں رات کے اس حصے میں، اس لیے کہ دن بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت ہے، یعنی دن خلق خدا کے لیے اور رات خالق خدا، خالق خلق کے لیے، یعنی دن ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے اللہ کے نبی آپ کے لیے دن بھر میں مصروفیت ہے، مصروفیات ہیں، شغل ہے، لیکن رات وہ جو ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کے اندر قیام اللیل کرنا ہوگا۔ واذکر اسم ربک، اپنے رب کا ذکر، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، وتبتل الیہ تبتیلا، اور تمام خلائق سے کٹ کر اپنے رب کے لیے خود کو وقف کیجئے۔ یہ نقطہ سورۃ الانشراح میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں اپنے مصروفیات سے، فَانْصَبْ، اپنے رب کے لیے کھڑے ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف یہ رغبت اختیار کریں، اپنی چاہت، اپنی آرزوئیں، خواہشیں اپنے رب کی طرف۔ اسی طرح اس صورت کے اندر جو چیز ہمیں نظر آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں پوری آدھی رات قیام اللیل کرنے کا حکم دیا گیا، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب یا فرض تھی۔ اس سے یہ نقطہ شیخ احمد سعید حفظہ اللہ نے اخذ کیا ہے کہ وہ ایمانی کام، وہ دعوتی اور ایمانی ذمہ داریاں ان کی جب ابتدا کی جائے، جن کا تعلق ایمان سے ہو، جب ان کی ابتدا کی جائے تو ان کے اندر زیادہ سے زیادہ بڑے کام سے ابتدا کی جائے، یعنی انسان اپنے پورے پوٹینشل کو یوز کرے اس کام کو کرنے کے لیے جتنا وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ ابتدا کے اندر انسان کا عزم بھی جواں ہوتا ہے، انسان کی ہمت بھی بلند ہوتی ہے، اور انسان کے ارادے بھی بلند ہوتے ہیں۔
وہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اب یہ فیز چلتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی آپ سہتے رہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یا ان کو چھوڑ دیں، اچھی طرح چھوڑنا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اس اللہ رب العزت کی ذات کو اپنا کارساز بنا لیجئے، اس ذات کو اپنا وکیل بنا لیجئے دنیا بھر کے تمام وکیلوں سے، اس خلق خدا کے الزامات سے، ان کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ بے نیاز ہو کر اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دیجئے، اور وہ رب آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ واللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے اندر یہ بھی حکم دیا کہ وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ خود کو عبادت کے لیے فارغ کیجیے۔ اب یہ عبادت نصارہ والی رہبانیت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا دنیا سے کٹ کر ایک خاص کسی پہاڑ میں چلے جائیں، نہیں۔ وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا سے پہلے ہی یہ بات موجود ہے کہ دن انسان اپنی مصروفیات کے لیے، اپنے اشغال کے لیے، اور رات اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے۔ یعنی وہ رہبانیت جو نصارہ کے ہاں تھی، وہ رہبانیت جو ہندوؤں کے ہاں پائی جاتی ہے، وہ اسلام میں نہیں، بلکہ اسلام میں علم اور عمل دونوں اکٹھے چلیں گے۔ پھر یہ انقطاع مکمل طور پر کلی انقطاع نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو سوسائٹی سے کاٹ لے، بلکہ یہ انقطاع ایک جزوی انقطاع، یعنی جزوی طور پر انسان کبھی کبھار، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے اندر پورا رمضان انقطاع، یعنی لوگوں سے کٹ کر عبادت کیا کرتے تھے، لوگوں سے کٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ رمضان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان کے اندر 2 دفعہ مراجعت قرآن کی، یعنی قرآن کریم کو 2 دفعہ دہرایا تراویح کے اندر۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل معمول تھا۔ ان آیات کے اندر عبادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنیادی ہدایات دی گئیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا ماڈل پیش کیا گیا کہ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولِ، اے نبی جیسے آپ کو اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا ہے، آپ کو ایسے لوگوں کا سامنا ہے جو آپ کی بات کو ماننے کی بجائے انکاری ہیں، کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، تو اس سے پہلے انبیاء موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رب العزت کے اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، ان کو بھی اس وقت کے فرعون نے ایسے ہی نافرمانی کی، ایسے ہی اللہ کے نبی، اس وقت کے نبی اور اس وقت کے رسول خدا کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس کا نقصان موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، بلکہ اس کا نقصان فرعون نے اٹھایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد ایک تنبیہ کی کہ یوم ترجف الارض والجبال، اس دن کیا حال ہوگا جس دن پہاڑ اور زمین تھرتھرا اٹھے گی، وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور اس خوف اور لرزے سے پہاڑ جو ہے وہ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے۔ پھر السماء منفطر به، اس دن کے خوف سے آسمان پھٹ جائے گا۔ لہٰذا ان هذه تذکرہ، یہ صورت نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے؟ من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا چاہتا ہے، اپنے رب کی طرف واپسی لوٹنے کا راستے کی تلاش میں ہے، اس شخص کے لیے نصیحت ہے۔ یہ اس صورت کا دوسرا فیز ہے۔ تیسرا فیز، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، اللہ رب العزت اپنے نبی کی عبادت، نبی کے صحابہ کی جماعت کی عبادت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ان ربک یعلم، اے نبی تیرا رب بخوبی جانتا ہے کہ انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، تو آدھی رات و نصفہ، آدھی رات کا ایک تہائی، و معک، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے، علم ان لن تحصوہ، رب آپ کا رب جانتا ہے کہ اب آپ اس عہد کو نہیں نبھا سکیں گے۔ فتاب علیکم، اب تیرے رب نے تجھ پر مہربانی کی ہے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب آدھی رات بھی نہیں، تہائی رات بھی نہیں، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی کے ساتھ پڑھنا اور رات کا قیام کرنا آپ کے لیے ممکن ہو اتنی ہی قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ علم، تیرا رب جانتا ہے، ان سیکون منکم مرضی، تم میں کچھ بیمار بھی ہیں، ومنکم من یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، تم میں سے وہ ہیں جو کچھ روزی کی تلاش میں، یعنی رب کے فضل کی تلاش میں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اپنے جاب پر ہیں۔ تم میں سے کچھ وہ ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ لہٰذا عذر ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اب حکم
رخصت اور تخفیف کا حکم نازل ہو گیا. علم ان سیکون منکم مرضی فعلم ان لن تحصوه، اب تیرا رب جانتا ہے کہ اب آپ اس عہد کو نہیں نبھا سکو گے. فتاب علیکم، اس نے آپ پر خصوصی مہربانی کی ہے. فقرؤوا ما تیسر من، جو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اپنے رب کو قرض حسن دیجیے. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے خیر میں سے اس کو اپنے رب کے ہاں بہتر پاؤ گے اور اس کا بہترین اجر پاؤ گے. واستغفر اللہ، اپنے رب سے معافی مانگتے رہا کرو. ان اللہ غفور الرحیم، تمہارا رب معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی ذمہ داری، اللہ کے نبی کی تیاری، اور اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا قم اللیل رتل القرآن واصبر علی ما یقولون. پھر تخفیف کا حکم آیا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی علم ان لن تحصوا علم ان سیکون منکم مرضی. پہلی آیات کے اندر آیات کا اسلوب، اس کے اندر جو سجا ہے، اس کے اندر جو آپس یعنی حروف کا جو آخری حصہ ہے، اس کے اندر جو ایک آواز اور گنگناہٹ ہے، اس کا ایک خصوصی ایک خاص اثر ہے سننے والے پر. اور جب اللہ رب العزت کی تخفیف کا حکم نازل ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک خاص اثر ہے انسان کے دل اور ذہن پر. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی اس دعوتی ذمہ داری کی تیاری اور ایک داعی اور مصلح کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.